یہ تو بڑا گڑبڑ ہے، یہ بھٹو تو بڑا غلط آدمی ہے، سوشلسٹ بھی ہے، اوپر سے نیوکلیئر ویپن یہ بنا رہے ہیں پاکستانی، کل کو یہ ایکسپورٹ کر دیں گے، کل کو یہ اسرائیل کے اوپر نہ گرا دیں، کل کو یہ تو پاگل لوگ ہیں، تو یہ بھٹو کو تو فارغ کرنا ہے، اس کو تو نہیں رکھنا، اور یہ نیوکلیئر پروگرام کو چلنے نہیں دینا، جیسے آج وہ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہوگا۔ اس وقت لیٹ مڈ 70s میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھٹو صاحب نے کہ ہم پروگرام شروع کرنا ہے اور کہوٹا میں، اور ادھر سے امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ایسی دونوں نہیں کرن دیں گے، اینڈ دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ ایڈ کٹ آف کر دیں گے، اور نیوکلیئر پارٹس اگر آپ کہیں سے لیں گے تو وہ بھی کٹ آف کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا، اور اگلی الیکشن پہنچ گئی۔ بھٹو صاحب نے 1974 میں اسلامک سمٹ کر دی لاہور شہر میں، آپ کو اپنے ٹیکسٹ بکس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جہاں غدافی صاحب آئے، غدافی اسٹیڈیم کو لیے پیسے دیے، غدافی اسٹیڈیم بن گیا کرکٹ کا۔ شروع میں فنڈنگ غدافی صاحب کی طرف سے بھی آئی فار آر نیوکلیئر پروگرام، خفیہ طور پہ۔ بہرحال امریکن CIA بڑی ایکٹیو تھی، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو اب کام نہیں رکتا، اس کو اور کوئی طریقہ ہے، بھٹو کی چھٹی کرانی چاہیے۔ موقع مل گیا ان کو جب بھٹو صاحب نے الیکشن اناؤنس کی، اور غلطی یہ کی کہ تھوڑی سی ریگنگ کر لی، کہ انہوں نے سوچا تھا کہ 2/3 ہونی چاہیے میرے پاس، 5 سال تو وہ گزر چکے تھے، مگر انہوں نے سوچا کہ 5 سال اور لینے ہیں تو 2/3 ہونی چاہیے، بس اس پہ ریگنگ کر لی۔ امریکہ نے فنڈنگ کر دی 2-3 سیاسی جماعتوں کی، اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، ناراض ہو جائیں گے میرے ساتھ، تو اس لیے آپ مہربانی کر کے، وہ مذہبی جماعتیں تھیں اور سینٹرسٹ جماعتیں تھیں، ان کو کھلایا پلایا، ان کے ساتھ تعلقات تھے ان کے، اور انہوں نے ایک موومنٹ بھٹو صاحب کے خلاف لانچ کر دیا۔ اور پھر انہی کے جو کلوز تھے جنرل ضیاء الحق، جس کو بھٹو صاحب نے آرمی چیف بنایا تھا، انہوں نے کو کر دیا، اور کو کر کے بھٹو صاحب کو اریسٹ کر کے رجیم ٹاپل کر دی، مارشل لاء لگا دیا، اور پھر بھٹو صاحب کو ایکسیکیوٹ کر دیا، اور اس کا سہارا سپریم کورٹ کے کچھ ججز تھے جن کا سہارا لے کے انہوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت دلوا دی اور ان کو پھانسی چڑھا دیا۔ دیٹ واز دی بگننگ ناؤ آف اے نیو ایرا۔ امریکہ کا اب انٹرسٹ پاکستان میں پورا ہو گیا، انہوں نے کہا جی بھٹو فارغ ہو گیا ہے، مگر اب ہم نیوکلیئر پروگرام نہیں ہوگا۔ مگر ضیاء الحق بھی تو بڑا چالاک تھا، اس نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھٹو نے غلطیاں کی ہیں، مگر میں بم نہیں بناؤں گا، میں بم بنانے کے قریب آ جاؤں گا، بم بناؤں گا نہیں، بم کو ٹیسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہ کرے تو بم نہیں ہے، تیاری کر لوں گا پوری، مگر ٹیسٹ نہیں کروں گا، ٹیسٹ کیا نہیں تو یہ امریکہ میرے گلے پڑ جائے گا، تو پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے، مگر یہ کہ امریکہ کو کہیں ہم نے نہیں ٹیسٹ کرنا، اور ہم سائن کر دیتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹی کہ ہم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے، البتہ اگر انڈیا نے کچھ کیا تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، مگر خود نہیں کریں گے۔ تو یہ کہہ کہ ضیاء الحق صاحب ابھی اپنے پاؤں جما ہی رہے تھے، تو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے جو امریکہ جو آپ سے دور ہوتا جا رہا تھا، امریکہ پھر پاکستان واپس آ گیا، اور وہ یہ تھی کہ سوویت یونین نے افغانستان انویڈ کر لیا، اور وہاں اپنی ایک کمیونسٹ گورنمنٹ انسٹال کر دی 1979 میں، 78 میں، اور 79 میں جب وہ رژیم جو تھی خطرے میں تھی انٹرنلی، تو رشیا نے اپنی فوج بھیج دی افغانستان، اور اپنی گورنمنٹ وہاں، کمیونسٹ کی گورنمنٹ وہاں انسٹال کر دی۔ ادھر سے امریکہ پہنچ گیا پاکستان، اور کہ اس کو نہیں ہم نے رہنے دینا افغانستان میں، تو آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں، مگر ہمیں پیسے چاہیے اور ہتھیار چاہیے۔ تو امریکہ نے کہا ڈن۔ تو یہ جو نئی جو مجاہدین اور نئی جہاد جو ہے، یہ پہلی دفعہ لندن اکانومسٹ میں ایک مضمون آیا کہ یہ جہاد تو ہم سنتے تھے کہ اسلام کے اندر تعلیم اور اس قسم کی بات ہے جہاد، یہ جہاد جو ہے فوجی جہاد، یہ تو اب نئی ایک ڈائمنشن ضیاء الحق نے یہ شروع کیا، اور امریکہ پرو جہاد ہو گیا، جہاد اگینسٹ دا سوویت یونین، اگینسٹ دی ایتھیسٹس، اگینسٹ دا گاڈ لیس ریجیم۔ تو یہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستانیوں نے مذہبی جماعتوں سے لوگ لے کے ٹرین کر کے اور افغانستان میں بھیجا، اور انہوں نے امریکن ہیلپ کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ دے ڈیفیٹڈ دا سوویت یونین۔ سوویت یونین بھاگ گیا، بہت سے کیجولٹیز ہوئی، وہ واپس چلے گئے اپنی فوجیں لے کے۔ پاکستان واز ویری ہیپی۔ اب امریکہ کا کام پاکستان میں ختم ہو گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے سوچا کہ اب ہم نے پاکستان کو آخری نچوڑ لیا ہے، اب وہاں سے روس بھی چلا گیا ہے، تو اب ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم نے انڈیا کی طرف جانا ہے، کیونکہ اب چائنا بڑھ رہا ہے
اور ہم نے اب انڈیا کی طرف جانا ہے اور انڈیا کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا ہے. تو اس لیے پھر یہ فیصلہ کیا امریکہ نے کہ پاکستان سے پل آؤٹ کرنا ہے. بہت ہو گیا ہے, ہم نے اپنا کام کر لیا. تو پھر جب ضیاء الحق کو انہوں نے سمجھایا کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دو, وہ نہیں ہوا, پروگرام چل رہا تھا. پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ضیاء صاحب کا جہاز کریش کر گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد ساری ملٹری رجیم انریول ہو گئی, الیکشنز کال ہو گئے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بن گئیں. اور جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ امن کی بات کریں گے اور نارملائزیشن کریں گے, اب جنگ شنگ نہیں ہوگی. تو ادھر راجیو گاندھی تھے پرائم منسٹر. تو جیسے یہ بات چیت شروع کی ہماری حکومت نے اور ان کی جمہوری ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ, تو یہاں کی نے سوچا یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے, یہ تو آج ہم انڈیا کے ساتھ یہ صلح کرنے جا رہی ہے, کل کو یہ کہے گی کہ نیوکلیئر پروگرام بھی بند کرو, اب ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم نے تو صلح کر لی ہے. تو یہ پھر فیصلہ ہوا کہ ان کی چھٹی کرانی ہے. تو اکارڈنگلی پھر کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چھٹی کرا دی گئی, اور اس میں بھی سپریم کورٹ کا ساتھ لیا, اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر تھا پریزیڈنٹ غلام اسحاق کا ڈسمسنگ دا بھٹو گورنمنٹ, اس کو اپہولڈ کر دیا. بیگم بھٹو صاحبہ غائب ہو گئی, نواز شریف صاحب اسٹیج پہ آ گئے. آپ سمجھیں کہ آپ نے بعد میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک کو نکالا جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, پھر اس کو نکالا جاتا ہے, پہلا آ جاتا ہے, اینڈ سو آن. آپ دیکھیں اور ہے. تو یہ شروع ہو گیا یہ کام. اب امریکہ نے آ کے بے نظیر حکومت کو کہا کہ نیوکلیئر پروگرام بند کریں. بے نظیر نے کہا میں نہیں کر سکتی. اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر کو کہا کہ اس کو اب چلنے چاہیے اور اس کو پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے. امریکہ نے کہا اچھا. امریکہ نے آ کے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ ہم آپ کا سارا کچھ اب سینکشن کرنے لگے ہیں آپ کو. اور 1990 میں امریکہ نے سینکشنز لگا دیے پاکستان کے اوپر. نو ایڈ, نو ملٹری ایڈ, نو ملٹری اسپیئر, سارے آپ کے ہتھیار فوجی ملٹری کے تھے, سارے اسپیئر پارٹس وہاں سے آتے تھے, سب روک دیا. اور نئے امینڈمنٹس آنے شروع ہو گئے, گلین امینڈمنٹ, پریسلر امینڈمنٹ, کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگنے شروع ہو گئے اور ساری ایڈ بند ہو گئی. اس لیے تاکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنا پروگرام بند کریں. یہ پہلی دفعہ ہے جب پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چلا کہ امریکہ نے اب پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام کو بند کیا جائے. رول بیک, کیپ اینڈ رول بیک یور نیوکلیئر پروگرام. اس کے 3 پہلو تھے. پہلے کہتے تھے کہ اس کو فریز کر دو, ڈیولپمنٹ بند کر دو. اگلی سٹیج یہ کہ پیچھے ہٹو, اس کو رول بیک کرو. اور پھر فائنلی یہ کہ جو آپ کے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ان کو فریز کر دو. تو فریز, رول بیک اینڈ ڈسمینٹل یور نیوکلیئر پروگرام. تو پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا. پاکستان کے اندر پہلی دفعہ اینٹی امریکنزم بڑھنی شروع ہو گئی یہاں. وہ جو پہلے بڑا پیار تھا امریکہ کے ساتھ, ہتھیار آ رہے تھے, کٹھی جنگیں لڑی جا رہی تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا, وہ سب ختم ہو گیا. آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پاکستانی خلاف ہو گئے امریکہ کے. میں بڑی ویوڈلی ریکال کرتا ہوں کہ یہ کیسے یہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی. نوجوان طبقہ جو تھا, خبریں آنی شروع ہو گئی تھی, میڈیا آزاد ہو چکا تھا پہلے سے. ایوب خان کے زمانے میں تو بالکل کوئی آزادی نہیں تھی, مگر جمہوریت کے زمانے میں آزادی آنی شروع ہو گئی, باتیں ڈسکس شروع ہو گئی. تو اور دس از دا بگننگ آف اینٹی امریکنزم ان پاکستان ان دی کویسچن آن دا نیوکلیئر ایشو. اور اس کے بعد تو خیر اور پھر ساری 90 کی دہائی جو تھی وہ سینکشنز لگے رہے آپ کے اوپر. 96 میں جا کے بڑی مشکل سے تھوڑے سے سینکشنز ختم ہوئے, مگر پھر 98 میں آپ نے دیکھا میاں صاحب پرائم منسٹر تھے اور انڈیا نے بی جے پی پارٹی آ گئی اور انڈیا نے آ کے ٹیسٹنگ کر دی اپنے نیوکلیئر ویپن کی. تو پاکستان کے اوپر امریکہ کا بڑا پریشر تھا. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن تھے, انہوں نے نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ آپ ٹیسٹ مت کریں, اس کو بہت بڑی غلطی ہوگی, ساری ویسٹرن آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ہم نے یہاں سے جواب یہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کرے اور ہم نہ کریں, یہ تو بہت بڑی حماقت ہوگی, ہماری عوام ہمیں کبھی نہیں معاف کرے گی. عوام اس وقت سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی کس طریقے سے امریکہ کا پریشر پڑ رہا ہے, اور عوام اور بھی اینٹی امریکن ہو رہی تھی. پھر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم ٹیسٹ کریں گے. امریکہ پیسے دیتا ہے, نہیں دیتا, بند کرتا ہے, بند کریں, ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم نیوکلیئر ٹیسٹ کریں گے. تو میاں صاحب نے پھر جیسے کہ نا کوڑا کوٹ کر کے تو نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا. انڈیا نے 5 کیے, آپ نے 6 کیے. انہوں نے کہا اے دیکھو
تو اس کے ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی بہت گڈی اڑ گئی گھر میں، مگر کہیں اور گڈی جو تھی وہ نہیں اڑی اور وہ کٹ گئی اور میاں صاحب کو پھر بلایا انہوں نے امریکہ اور لیکچر دیا، اور میاں صاحب بھی کہا نہیں سوری یہ تو ہونا ہی تھا، اگر انڈیا کرے گا تو پھر ہم بھی کریں گے۔ تو پھر 99 میں میاں صاحب کی یہاں تو اینٹی امریکزم چل رہی تھی، 99 میں میاں صاحب کی لڑائی جھگڑے ہو گئے جنرل مشرف کے ساتھ کارگل کے اوپر، اور جنرل مشرف نے مارشل لاء لگا دیا۔ جب جنرل مشرف نے مارشل لاء لگایا تو اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ تھا، پریزیڈنٹ بش، اس کو کسی نے پوچھا کہ یہ پاکستان میں جو یہ جرنیل آ گیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ یہ ایک کہانی ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر اس کا مطلب اس کہانی کا یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا اور پاکستان اینٹی امریکہ ہوا تھا بہت۔ مگر یہ ہوا کہ پھر 99 میں مشرف صاحب آ گئے، پاکٹس خالی تھی، امریکن ایڈ آ نہیں رہی تھی، دھیلا نہیں تھا، IMF نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کریں گے ہم کیا۔ اور اس وقت پھر ایک نیا راؤنڈ شروع ہو گیا اور امریکہ واپس پاکستان آ گیا، اور وہ نیا راؤنڈ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو کرزئی کی حکومت تھی، جو پرو امریکن حکومت تھی، اس کے خلاف ایک جنگ شروع ہو گئی طالبان کی، افغان طالبان کی، اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی کہ اب یہ کرزئی کی حکومت کو سپورٹ کرنا ہے اور طالبان کے خلاف بحث بنانی ہے۔ پاکستان نے طالبان کو پاکستانی علاقوں کے اندر آنے دیا اور وہاں وہ گھس بیٹھیے، وہاں سے انہوں نے پھر اپنی جدوجہد کرزئی اور اس وقت کی پرو امریکن رژیم کے خلاف شروع کر دی، اور امریکہ نے پھر پاکستان کے ساتھ دوستی پھر کر لی، اور مشرف کے زمانے میں $20 بلین امریکہ نے دیے پاکستان کو کہ آپ طالبان کی سپورٹ نہ کریں، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم پاکستان طالبان کو کریک ڈاؤن کرتا تھا، ایک طرف ان کی امداد بھی کر رہا تھا اور ایک طرف امریکہ کو بھی خوش کر رہا تھا۔ پاکستان طالبان کو اس لیے سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اسلامک رژیم اگر وہاں ہو تو وہ بہتر ہوگا فرام پاکستان's پوائنٹ آف ویو، یا یہ نہیں کہ کوئی لیفٹسٹ یا پرو رشیا یا پرو امریکن رژیم وہاں ہو۔ مگر تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ہم سے بڑے غلط فیصلے ہوئے، آج وہ ہمارے گلے فیصلے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر افغانستان سٹیبل ہوتا اور نیوٹرل ہوتا تو شاید یہ جو ٹیررزم چل رہی ہے یہاں جو افغانستان سے آ رہی ہے یہ شاید نہ ہوتی۔ بہرحال وہ الگ ایک سبجیکٹ ہے۔ تو میں آپ کو یہاں تک لا رہا ہوں کہ پھر سے پرو امریکن ایک پالیسی پاکستان کی جو تھی وہ آنی شروع ہو گئی، مگر جیسے ہی طالبان نے سیز کیا افغانستان تو پھر اس کے بعد امریکہ جب یہاں سے گیا تو عمران خان صاحب کا دور تھا۔ خان صاحب نے جذبے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ افغانوں نے غلامی جو ہے اس کے خلاف انقلاب لے آئے ہیں۔ غلامی تو امریکنوں کی تھی، تو یہ ظاہر ہے یہ بات ان کو پسند نہیں آئی امریکنوں کو، تو انہوں نے سوچا اے بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی دیکھنا پڑے گا۔ مگر وہی ہوا یہ کہ خان صاحب جو تھے وہ پھر امریکہ چلے گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی شوستی لگانے کی کوشش کی، اور جب خان صاحب واپس آئے وہاں سے تو کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی وہی دوستی ہے جیسے اور مجھے اتنی خوشی ہے جتنی کہ مجھے خوشی تھی جب میں نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا، تو ہماری امریکہ کے ساتھ اب بڑی پکی دوستی ہو گئی۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ امریکہ دوستی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، امریکہ کے اپنے مفاد میں جو کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب آپ ان کے مفاد کے خلاف جاتے ہیں تو امریکہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر یہ خان صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس کے اوپر ایک تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو خان صاحب اٹھ کے رشیا چلے گئے، وہ بڑی تکلیف ہوئی امریکہ کو، کی کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے وہ بیان بھی دے دیا تھا غلامی والا، تو امریکہ تھوڑا دور ہو گیا خان صاحب سے اور ان کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کو کروایا اس ملک میں، مگر انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہم خوش نہیں ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ، یا آپ کی جو پالیسیز ہے اس وقت آپ کو چاہیے ہمیں سپورٹ کریں، ویسٹ کو سپورٹ کریں، اور آپ اس وقت چائنا کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا چائنا کے ساتھ پرابلم بن رہا ہے، اور ادھر ہمارا روس کے ساتھ پرابلم ہے اور آپ کا پرائم منسٹر روس جا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہاں
اینٹی امریکنزم دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، بیکاز امریکہ کی جو ہیوی ہینڈڈ ہیمر ٹیکٹکس تھے وہ عوام تک پہنچ رہے تھے، سوشل میڈیا ایکٹیو ہو چکا تھا، اور امریکہ کی جہاں جہاں رژیم چینج دنیا میں ہوئی وہ کہانیاں اب آنے شروع ہو گئیں کہ امریکہ میں ہائٹی میں یہ کروایا، امریکہ نے چلی میں یہ کروایا، امریکہ نے ایران میں کیا کروایا تھا 1950s میں یا 60s اینڈ سو آن. تو وہ ساری باتیں جو تھی اب تعلیم کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام تک آنی شروع ہو گئی تھی. سو دیٹ از وائی دیر ہیز بین اینٹی امریکنزم ان دس کنٹری جو ابھی بھی رہ گئی ہے. آخری سٹیج یہ آئی اسلاموفوبیا کی، اور اسلاموفوبیا کی وجہ سے جس کی نشاندہی عمران خان نے بھی کی اور لوگوں نے بھی کی کہ ویسٹرن جو اینٹی اسلام جو سینٹیمنٹ وہاں ڈیولپ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستانی اینٹی ویسٹ اور اینٹی امریکہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ، اور اس میں ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ نے اپنے نقطہ نظر سے پاکستان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے، اور پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی پاکستان کو بجائے امداد کے دھوکے باز قرار دیا گیا. لیکن اب آگے جا کے ان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی یہ بھی آنے والا وقت ثابت کرے گا. اور اب واپس آئیں گے آپ کے مزید سوالوں کے ساتھ.